أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید. کلاس کا آغاز اس پہ معمول ایک چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں. رفیع مشانوہ صاحب. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. آمین. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم معید حامد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی. تو اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید صاحب. اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے پیروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی نہیں ٹوٹ سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے. وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے. وہ خدا تعالیٰ کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے قرآن کریم کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تعلق پیدا کرنے والے ہوں. اب یہ ہے کہ جو گزشتہ کلاس میں ہم نے جو اسباق سیکھے تھے ان کی ایک چھوٹی سی دہرائی کے لیے معید حامد صاحب، پھر انشاءاللہ ہم اپنا ایک چھوٹا نیا سبق بھی پڑھیں گے آج، اور دوسرا ہم زیادہ وقت انشاءاللہ دیں گے دہرائی کے لیے بھی. تو معید حامد صاحب. جزاک اللہ امان صاحب. ہم دہرائی کرتے ہیں. ہم نے غنہ کی مشق کی تھی پچھلے اسباق میں، اور غنہ سے مراد ہم نے بتایا تھا کہ ہے ناک میں آواز کو ٹھہرا کر ادا کرنا. اور عربی زبان میں دو حروف جن میں صفت غنہ پائی جاتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے، کہ میم اس صورت میں جب اس پہ تشدید ہو، مشدد ہو، اور اسی طرح نون مشدد کو میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ تک ٹھہرایا جاتا ہے.
زبان کی نوک کو جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں کے قریب تالو سے لگائیں تو حرف نون ادا ہوتا ہے۔ اس حرف پر جب تشدید آ جاتی ہے یعنی شد کی علامت آ جاتی ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ دو آوازیں ہیں، پہلے نون ساکن اور پھر نون فتح کے ساتھ۔ تو اس کی اگر مثال ہم دیکھیں، ان، تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ان اور پھر نہ۔ اسی طرح سم، سم اور م، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر دباؤ کے ساتھ ملانے سے حرف میم ادا ہوتا ہے، اور جب اس پر تشدید آ جائے تو اس کو تھوڑا زیادہ مضبوطی سے شدت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ غنہ کی مثال نون غنہ کی صورت میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نون ساکن ہو تو اس کو 1 سیکنڈ تک ادا کیا جائے گا اظہار کے ساتھ، ان۔ لیکن اگر اس پہ تشدید آ جائے اور فتح کی علامت آ جائے تو نون مشدد پر 2 سیکنڈ غنہ اور فتح کی 1 سیکنڈ تک ادائیگی ہوگی، ان۔ یاد رہے کہ اس کو جب فتح کی علامت ہے تو فتح اشبائیہ میں تبدیل نہ کریں اور نہ ہی مد صغیرہ میں بدل سکتے ہیں۔ ان، 2 سیکنڈ نون کی آواز غنہ اور 1 سیکنڈ فتح۔ لیکن اگر الف مدہ آ جائے تو پھر نون مشدد پر 2 سیکنڈ غنہ اور الف مدہ کی 2 سیکنڈ تک ادائیگی ہوگی، ان۔ اور اسی طرح اگر چھوٹی مد آ جائے تو 3 سے 5 سیکنڈ تک الف کی آواز کو بھی لمبا کیا جائے گا یا فتح کی آواز کو لمبا کیا جائے گا، ان۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 4 صورتیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ میم غنہ کی بھی یہی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ام جو ہے وہ 1 سیکنڈ، میم ساکن 1 سیکنڈ تک ادائیگی، میم مشدد پر 2 سیکنڈ غنہ اور فتح کی 1 سیکنڈ تک ادائیگی، میم مشدد پر 2 سیکنڈ غنہ اور الف مدہ کی 2 سیکنڈ تک ادائیگی، میم مشدد پر 2 سیکنڈ غنہ اور چھوٹی مد کی 3 سے 5 سیکنڈ تک ادائیگی۔ اقسام المدہ ہم نے پچھلے سبق میں رفیع صاحب نے بڑی تفصیل سے پڑھایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں، کیونکہ مد کی بہت ساری اقسام ہیں، ان کو بار بار دہرائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج ہم ایک مرتبہ کوئکلی بہت جلدی سے ان تمام اقسام کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں کچھ مثالوں کے ساتھ۔ مد سے مراد ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ عربی میں 3 حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں الف، واو اور یا۔ یہ اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر دیتے ہیں۔ الف کی آواز یعنی فتح کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کر دیتا ہے تو وہ الف مدیہ کہلاتا ہے۔ واو او کی آواز کو یعنی دمہ کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کر دیتا ہے اور وہ واو مدیہ کہلاتا ہے۔ اور یا ای کی آواز کو یعنی کسرہ کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کر دیتا ہے اور یہ یا مدیہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے مد لین کو پڑھا تھا کہ ساکن واو یا ساکن یا سے پہلے حرف پر اگر فتح ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، یعنی وہ مفتوح حرف کی آواز کو نصف دائرے کی صورت میں گول کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ بغیر کسی جھٹکے کے 2 حرکات کے برابر لمبا ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی انگریزی میں بھی مثالیں لی تھیں کہ ساؤتھ کو اگر ہم ساؤتھ پڑھیں تو وہ غلط ہو جائے گا، ماؤتھ کو اگر ہم موت پڑھیں تو بھی غلط ہوگا۔ عربی میں یا مد لین جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ مثلا کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں واو لین کی ہیں، یوم الدین والیوم الموعود، یہ واو لین کی مثالیں ہیں۔ بینکم، اعطیناک، یہ یا لین کی مثالیں ہیں۔ اقسام المد میں مد اصلی
کی کو پڑھتے ہیں، مد اصلی کو مزید لمبا ادا کرنے کے 3 اہم سبب ہوتے ہیں۔ جب حرف مد الف واو یا کے بعد کوئی ساکن حرف آئے، یا پھر جب حرف مد یعنی الف واو اور یا کے بعد کوئی مشدد حرف آئے، اور جب حرف مد یعنی الف واو یا کے بعد حرف حمزہ آئے، ان کو مدات فرعیہ بھی کہتے ہیں اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مد منفصل یا مد جائز۔ جب کسی لفظ میں آخر پر حروف مد الف واو یا اشباعیہ حرکات ہوں اور اگلا حرف حمزہ الف فتحہ کسرہ یا دمہ سے شروع ہوتا ہو تو مد منفصل ادا کی جاتی ہے، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 5 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے اور اس کی علامت مد صغیر سے کسی ہے، اور یہاں وقف کی صورت میں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، بما انزل الف مدہ اور پھر حمزہ الف دوسرے لفظ کے شروع میں آیا ہے۔ دوسری مثال فَلَهُ أَسْلَمَ، اشباعیہ حرکت اور پھر حمزہ الف دوسرے الف لفظ کے شروع میں آیا۔ مد متصل یا مد واجب، جب کسی لفظ میں حروف مد الف واو یا کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں اسی لفظ میں آئے تو اسے مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 4 سے 6 سیکنڈ تک ہوتی ہے، اس کو علیحدہ کر کے ادا نہیں کیا جاتا، یعنی وقف یا روانی دونوں صورتوں میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس کی علامت مد کبیر ہے، اور مد واجب ہونے کی وجہ سے اس کو ضرور لمبا کر کے ادا کرنا چاہیے۔ مثلا پہلی مثال ہے جاء، سیئت۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی مثال میں جا حمزہ اپنی اصلی شکل میں اسی لفظ میں ہے جاء، اور یا مدہ جو ہے وہ بھی ہے، اور حمزہ اپنی اصلی شکل میں دوسری مثال میں آیا۔ مد منفصل اور مد متصل دونوں کو ایک ہی لفظ میں اگر یاد رکھنا ہو تو 2 لفظوں کا ایک مجموعہ ہے جو بہت جگہوں پہ آیا ہے قرآن کریم میں، بنی اسرائیل۔ پہلے اس میں بنی مد منفصل کی مثال ہے، اور اسرائیل مد متصل کی مثال ہے، کیونکہ اس میں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آیا ہے۔ مد عارض للسکون، عارضی سکون کے بعد مد اصلی۔ جب مد اصلی کے بعد کوئی حرف عارضی سکون کے ساتھ آئے، یعنی وقف کرتے وقت آخری حرف سکون کی علامت آئے تو یہ مد عارض للسکون کہلاتی ہے۔ اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں، آیت 2 اور 3، جب ہم آیت نمبر 2 پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ مد العارض للسکون کا اطلاق ہوگا، لیکن جب ہم اس کو دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پہلی مثال الحمد للہ رب العالمین، یہاں ہم نے اس کو مد ادا کی اور لمبا کیا، اور اس کو ہم نے 4 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کیا۔ لیکن دوسری مثال میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا کیونکہ ہم نے ملا کے پڑھا۔ مد عارض للسکون کی ایک اور مثال اس آیت میں بھی، ان آیات میں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت میں وقف کرتے وقت کیسے، فَلْيَعْبُدُوا
رب هذا البيت، یہاں ہم نے وقف کیا اس لیے بائت ہم نے لمبا کیا اس کو، لیکن دوسری صورت میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ملا کے پڑھا تو یہاں پہ بیت کو ہم نے لمبا نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ مد لازم کلمی، جب کسی لفظ میں حرف مد کے بعد ساکن یا مشدد حرف آئے تو مد لازم ادا کی جائے گی، اس کی مقدار 6 سیکنڈ تک ہے، اور اس مد والے حرف کو ضرور لمبا کھینچ کر ادا کرنا چاہیے۔ مد کی ادائیگی کے دوران مشدد حرف کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑا شدت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے، یہاں اکثر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ الآن ولا الضالين مدهامتان، تو یہ آپ نے کچھ مثالیں اس مد لازم کلمی کی دیکھی۔ مد لازم حرفی، حروف مقطعات میں سے جس حرف کا نام 2 حرف پر مشتمل ہو اس کو مد اصلی کی طرح 2 سیکنڈ تک ادا کیا جاتا ہے، اس کو مد لازم حرفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تو ہے، لیکن جس حرف کے نام میں حرف مد ہو اس کو مد اصلی کی طرح 3 الف یعنی 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا حامیم، قاف، تو یہ آپ نے 2 مثالیں دیکھی مد لازم حرفی کی۔ مد العوض، یہ مد اس وقت ادا ہوتی ہے جب کسی ایسے حرف پر وقف کیا جائے جس پر فتحہ کی تنوین ہو، اور ایک حرکت کو فتحہ کے طور پر ادا کرتے ہیں اور دوسری فتحہ الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی الف مدیہ، اس کو مد العوض کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار 1 الف یا 2 سیکنڈ ہے، تاہم تائے مربوطہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ فتح کی تنوین والے حروف پر وقف کی صورت میں الف مدیہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت کو بھی اگر ہم وقف کریں گے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، لیکن اگر ان کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو فتحہ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تو یہ مد عوض کی مثالیں ہیں۔ مد الصلہ، جب 2 متحرک حروف کے درمیان ہا ہو تو اس کو دمہ اشباعیہ یا کسرہ اشباعیہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور صرف وصل کی صورت میں ادا ہوتی ہے، اور اس کی مقدار 1 الف یعنی 2 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ ان ربه كان به بصيرا، لیکن یاد رکھیں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 جس میں موجودہ ہا اشباعیہ یخلودون فیہ مہانا، فیہ نہیں پڑھیں گے اس کو، اور اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 8 میں موجودہ ہا یرضہ لکم، اس کو ایسے پڑھیں گے، یرضہ لکم نہیں پڑھیں گے، پر ان دونوں جگہوں پہ اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔
مد التعظیم، مد التعظیم جس کو مد معنوی بھی کہتے ہیں، یہ اس مقام پر ادا کی جاتی ہے جہاں معنی کے لحاظ سے لفظ لا کے ذریعے کامل نفی مقصود ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر شدت کے ساتھ یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہے۔ نیز جس مقام پر کسی صفت باری تعالی کے مقابل پر غیر اللہ کی صفت کا بیان ہو، اس کی مقدار 2، 3 یا 4 حرکات ہے۔ اس قسم کی مد کا خیال رکھنے کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے معنی پر عبور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ، تو یہاں پہ کامل نفی مقصود ہے۔ اسی طرح ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں پہ بھی کامل نفی مقصود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، تو یہاں پہ بھی لا لمبی آواز میں 2 سیکنڈ تک لمبا ہوگا۔ اسی طرح ایک مثال ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں سے جب خدا تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ لا علم، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، بجز اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ تو یہاں کامل علم، لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اردو میں بھی لا علم، میں اس معاملے میں بالکل لا علم ہوں ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی لا جو ہے اس کو شدت کے ساتھ لمبا کر کے مد التعظیم کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی مثال ہے قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، تو یہ کچھ مثالیں مد تعظیم کی تھیں۔ امید ہے کہ ان مثالوں کو پڑھ کے دوبارہ ریوائز کر کے آپ کو مد کی اقسام کے اوپر عبور حاصل ہوگا۔ اس سے آگے کی جو اسباق ہیں، سبق ہے، وہ میرے دوست رفیع شاہ نواز صاحب کے ساتھ۔ جزاکم اللہ محیط صاحب۔ رفیع صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ بعض شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو یا آپ نے غور کیا ہو کہ یہ جو مد منفصل ہے، یہ اس کو مد جائز کہتے ہیں، مطلب کہ جائز ہے یا اس کو لمبا کرنا جائز ہے، نہ بھی بعض صورتوں میں نہیں بھی ہوتا، اور یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اور آگے مد لازم ہے جس کو آپ نے ہر صورت لازمی طور پہ آپ نے ہر حالت میں اس کو لمبا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو قرآن کریم میں سے ایک مثال دکھا دوں کہ جیسے یہ آپ سورۃ الاعلیٰ میں ہے میرا خیال سے، اس کو دیکھتے ہیں۔ بروج آ گئی سورۃ الاعلیٰ۔ اچھا یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے، دیکھیں یہ ہے مد منفصل، یہ مد ہے، یہ علیحدہ سے ایک لفظ ہے تنسا، اور آگے جو یہ ایک تو شرط اس کی صورت یہ ہے کہ حمزہ الف دوسرے لفظ میں ہے، اگلے لفظ میں ہے، اور یہ
اصلی حمزہ کی شکل میں نہیں آتا، حمزہ الف کی شکل میں آتا ہے. تو یہاں پہ اگر تو آپ وقف کر رہے ہیں، یہ آیت کا نشان بھی ہے، عموماً وقف کرتے ہیں، جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ آپ ہر آیت پہ وقف کیا کرتے تھے. تو اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس مد کو یہاں پہ نہیں ادا کرنا، پھر آپ نے اس کو سا کو 2 سیکنڈ تن سا لمبا اتنا بس وقف کر دینا. لیکن اگر آپ آگے چل رہے ہیں تو فلا تنسا الا، پھر آپ نے جب اللہ جا کے ساتھ ہی پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اس مد کو ادا کرنا ہے. وقف کی صورت میں اس مد کو آپ نے ادا نہیں کرنا. تو یہ تھا وہ یہاں پہ پوائنٹ یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ یہاں وقف کی صورت میں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا میں بتا دوں اس کا، کیونکہ یہ میں بھول گیا تھا اس کو آیت کو وہاں شامل کرنا. تو جی چلے رفیع صاحب جی، پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کی مختلف صورتیں. حمزہ عربی زبان کا ایک خصوصی حرف ہے جو کہ قرآن کریم میں مختلف اشکال اور صورتوں میں آتا ہے، مگر ادائیگی کے لحاظ سے ہمیشہ حلق کے نچلے حصہ سے ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر متحرک یا ساکن حمزہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے حمزہ کی مختلف مثالیں ہیں. یعنی حمزہ پر سکون کی علامت دیکھ لیں، یہ بھی حمزہ ہے. پھر آگے الف پر سکون کی علامت ہے، جو یہ بھی الف حمزہ ہے. آگے الف کے اوپر الف بطور چیر کا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، تو حمزہ کے اوپر جزم، تو یہ بھی حمزہ ہے، حمزہ ہی پڑھا جائے گا. یہاں یا حالانکہ شاعر میں دیکھا جائے تو بہت بڑی ہے یا حمزہ کے مقابلے میں، لیکن چونکہ حمزہ یا کے اوپر ہے تو یہاں بھی حمزہ کا تلفظ ہی پڑھا جائے گا. یہ بھی حمزہ ہے، یا سائلنٹ ہوگا، اگنور کر دیا جائے گا. اور جہاں دیکھیں واو ہے اس کے اوپر حمزہ ہے تو یہاں بھی حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر سکون کی علامت ہے، واو اگنور کریں گے، سائلنٹ ہوگا یہ. اسی طرح یہ بتایا گیا پہلے بھی کہ الف کے اوپر حمزہ، الف حمزہ. تو بعض دفعہ یہ چھوٹی سی علامت. جی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، جی کہ یہ جو صاد کی چھوٹی سی یہ صاد کا پہلا حصہ ہے نا، یہ بعض عربک قرآن کریم کی رائٹنگ میں دیکھیں تو یہ حمزۃ الوصل کے اوپر یہ حمزۃ الوصل کی نشانی ہے. کہ یہ ہمارے قرآن کریم میں یہ بلینک الف لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض قرآن کریم کی ایسے ہیں جہاں پہ اس کی یہ نشانی ہے حمزۃ الوصل کی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وصل کر کے ملا کر پڑھیں گے تو اس کو نہیں پڑھنا، جب آپ نے اس یہاں سے شروع کرنا ہے تو پھر اس کو حرکت دینی ہے. تو اس کی یہ نشانی ہے، یہ چھوٹا سا صاد سا اوپر پڑا ہوا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. چلے پلیز کیری آن. جزاک اللہ. یہ جو حمزۃ الوصل کی نشانی بتائی ہے امان اللہ صاحب نے، یہ سواد ہے نا، تو حمزۃ الوصل میں سواد حرف آتا ہے، تو اس لیے یہ آپ کے ذہن میں رہے، اس لیے یہ بتایا گیا ہے. آگے پھر یہ بالکل کلیئر حمزہ ہے، اس کے اوپر فتح کی علامت ہے ہی حمزہ. تو یہ بھی یہ حمزہ پر یا پر حمزہ ہے، حمزہ پر فتح کی علامت ہے، تو حمزہ فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا کر کے، یعنی کہ یا نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں پر حمزہ پر واو کی علامت ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح یہ الف حمزہ، الف کے اوپر فتح الف حمزہ کے نیچے کسرہ ای، الف حمزہ کے اوپر دمہ او، الف حمزہ کے اوپر تنوین ان. تو یہ جو 3 علامتیں ہیں الف حمزہ والی، فتح کسرہ دمہ والی، اگر ان پر سے فتح کسرہ دمہ ہٹا دیا جائے، ریموو کر دیے جائیں تینوں سائیں، تو پھر یہ الف کہلائے گا. الف حمزہ اسی وقت کہیں گے جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت ہوگی، فتح کسرہ یا دم. تو آگے چلتے ہیں. حمزۃ الوصل، جب بھی حرف الف کسی بھی حرکت یا سکون کی علامت کے بغیر ہو تو الف کہلاتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا. لیکن اگر اس پر کوئی علامت آ جائے تو پھر حمزہ الف کہلاتا ہے اور اس کی ادائیگی حمزہ کی طرح ہوتی ہے. ایسا الف جو کہ الفاظ کے ابتدا میں آئے اور اس لفظ سے تلاوت شروع کرنا مقصود ہو تو تلفظ میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن جب اس لفظ کو اپنے سے پچھلے حرف سے ملا کر ادا کیا جائے تو پھر تلفظ میں شامل نہیں کیا جاتا. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یعنی جب ملائیں گے تو پھر الف وہ سائلنٹ ہوگا، جب علیحدہ سے اس لفظ سے شروع کریں گے تو اس الف حمزہ کو ملا کے ساتھ پڑھا جائے گا.
اس کے 3 قاعدے ہم نے گزشتہ کلاس میں سیکھے تھے، تو اس کے متعلق دیکھ لیتے ہیں ہم یہ 3 قاعدے کون سے تھے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام آیا ہے۔ تو اگر یہ ہم فارمولہ یاد رکھیں کہ الف کے بعد لام ہمیں نظر آ جائے تو آنکھیں بند کر کے الف پر فتح کی علامت آ جائے گی، جیسے کہ لکھا ہوا ہاں اگر تو حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام ہے تو پھر الف پر ہمیشہ فتح آئے گی، کوئی یہ رول چینج نہیں ہوا کبھی بھی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا رول ہے کہ نہیں، اگر حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف لام نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ رول کے تحت، اصول کے تحت ہم کون سی علامت لگائیں گے۔ تو پھر دیکھیں گے خالی الف کے بعد پہلا متحرک حرف جو ہے اس پر کون سی علامت ہے۔ اگر دمہ ہے حمزۃ الوصل کے بعد پہلے متحرک حرف پر تو دمہ کی علامت لگے گی الف پر، حمزۃ الوصل پر۔ اگر حمزۃ الوصل کے بعد پہلے متحرک حرف پر فتح یا کسرہ کی علامت ہو تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی ہمیشہ کسرہ کی علامت آتی ہے۔ یعنی 2 فارمولے ہمیں یاد کرنے پڑیں گے۔ الف لام کا تو ہو گیا نا، الف ہمیشہ فتح، لیکن جہاں پر دمہ کی بجائے دمہ اور فتح کسرہ اگر لام نہیں ہے دوسرا حرف تو دوسرا متحرک حرف فتح کے ساتھ ہو یا کسرہ کے ساتھ تو ہمیشہ الف حمزہ پر کسرہ کے ساتھ اس لفظ کو شروع کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں الف بلینک ہے اور دال پر سکون کی علامت ہے اور خا جو ہے وہ پہلا متحرک حرف یہاں پر ہے تو یہاں ہے دمہ، تو ادخلوا، اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے، اس کو واضح کیا گیا ادخلوا۔ اب یہاں پر الف بلینک ہے، را پر سکون کی علامت ہے اور جیم پر کسرہ ہے تو یہاں الف پر ہم کسرہ لگا دیں گے، ارجعی ارجعی۔ آگے دیکھیں الف بلینک، آئین پر سکون کی علامت، لام پر فتح، تو فتح یا کسرہ دونوں میں سے کوئی بھی حرف پر متحرک حرف ہو، پہلے حرف پر جو علامت ہو ہمیشہ کسرہ آئے گی، یہ بن جائے گا اعلموا اعلموا۔ تو یہ ہے بڑی آسان اس کا فارمولہ سمجھنے کے لیے۔ حمزۃ القطع، ایسا حمزہ جس پر کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون کا علامہ موجود ہو اور وہ لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے، چاہے وہ الفاظ کے شروع میں، درمیان میں یا پھر آخر پر ہو، پچھلا حرف سے ملا کر ادا کریں یا حمزہ والے لفظ سے آغاز کریں، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ یعنی حمزہ کی وہ قسم جو ہمیشہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی قطعی مطلب بالکل پکی بات، یعنی کہ جیسے ان عذاب ربهم غیر مأمون، تو یہاں یہ الف کے نیچے کسرہ یہ لازمی پڑھا گیا، پھر آگے الف پر سکون کی علامت ہے وہ بھی حمزہ کے طور پر پڑھا گیا۔ آگے ہے ابدلہ من تلقاء نفسی، تو یہاں دیکھیں یہ مثال میں لفظ نہیں آیا تھا، حمزہ اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ ہے اور جو کسرہ کی علامت ہے وہ بظاہر یا کے نیچے ہے، تو ہم نے یہاں پر اس کو یا کے نیچے نہیں پڑھنا، ہمیشہ جو علامت ہوگی، چاہے وہ بعض قرآن کریم میں یہ علامت اس اوپر والے حرف کے نیچے ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ نیچے لکھی جاتی ہے بعض قرآن کریم میں، تو ہم نے اوپر والے حرف کے ساتھ ہی اس علامت کو اٹیچ کرنا ہے، تو تلقائی نہیں ہوگا، ای ہوگا، حمزہ کے ساتھ کسرہ پڑ جائے گی، ابدلہ من تلقاء نفسی۔ جی آگے دیکھتے ہیں واو پر حمزہ۔ قرآن کریم میں بعض الفاظ کے درمیان یا آخر میں واو پر حمزہ ساکن یا متحرک یا منون یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے، ایسے الفاظ میں صرف حمزہ کی حرکت ہی کو ہی ادا کیا جاتا ہے اور واو کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں یہ اصول ہے کہ جہاں بھی آپ کو 2 لیٹر نظر آئے آپ نے صرف اوپر والا حرف پڑھنے میں لائیں گے، جیسے یہاں یہ 2 ہی پڑھنا جی یبدأ، تو یہاں او آواز لمبی نہیں ہوئی، حالانکہ نیچے واو ہے لیکن واو کے اوپر کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ واو بطور چیر کے ہے
تو یبدأ آگے آباؤنا، تو یہاں بھی دیکھا ہم نے واو نہیں پڑھی گئی، صرف حمزہ کی دمہ کے ساتھ اسے پڑھا گیا. تو آگے میرا پریکٹس یہ. اچھا، یا پر حمزہ. قرآن کریم میں بعض الفاظ کے آخر میں یا پر حمزہ عام طور پر متحرک آتا ہے. ایسے الفاظ میں صرف حمزہ کی حرکت کو ہی ادا کیا جاتا ہے اور یا کو تلفظ میں شامل نہیں کیا جاتا. تو اگر اس کو ایک ہی فکر میں بات بتائی جائے تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دو حروف نظر آئیں اوپر والا حرف ہمیشہ پڑھنے میں آئے گا. تو یہ ہوگا الباری، تو الباری نہیں پڑھیں گے، الباری قرئ تلقائی نبئ. اب دیکھیں یہاں حمزہ پر سکون کی علامت ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے نبئ استہزئ اچھا جی. آگے ہے خالی واؤ. قرآن کریم میں بعض الفاظ کے درمیان میں واؤ بغیر کسی حرکت یا علامت کے آتا ہے. یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن الفاظ کے تلفظ میں ادا نہیں کیا جاتا ہے. جیسے یہ ریڈ کلر میں واؤ جو درمیان میں ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں، تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور الصلاۃ، آپ دیکھا کہ اس میں لام الف کے حمزہ کے بعد لام بھی ہے، وہ بھی بغیر علامت کے پڑھنے میں نہیں آیا. الصلاۃ الزکاۃ الحیات کمشکات اولئک. اس لفظ میں عام طور پہ غلطی ہوتی ہے اولئک، تو یہاں بھی او لمبی آواز نہیں ہوگی. آگے خالی یا الف مکسورہ، یعنی جب بھی حرف یا بغیر کسی حرکت کے کسی بھی لفظ کے آخر پر آئے تو اس کو الف مکسوری کہتے ہیں. یہ یا ہمیشہ بغیر نقطوں کے ہوتا ہے، لیکن جب یا کے جی مکسورہ ہی ہے یہاں پہ ورٹیکل اشباعیہ حرکت. ٹھیک ہے، علی مکسورہ کہتے ہیں. یہ یا ہمیشہ بغیر نقطوں کے ہوتا ہے، لیکن جب یا کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے یعنی فتح، کسرہ، دمہ، سکون یا تنوین، تو پھر اس کو یا کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کو آواز کو لمبا کر جاتا ہے. یعنی اگنا فہدا یعنی اگر یہاں پر دال پر جو ورٹیکل فتح ہے، فتح شبائیہ، اس کی بجائے اگر عام فتح بھی ہوتی پھر یہ اس طرح پڑھا جانا تھا لمبی کر کے 2 سیکنڈ، کیونکہ یا اس یا کی وجہ سے. آگے ہے اعلی، جیسے قرآن کے میں سبح اسم ربک الاعلی، تو وہاں اگر دیکھیں تو لام پر عام فتح ہے تو آگے یا ہے، تو یا کی وجہ سے لا فتح اشباعی میں پڑھی جائے گی. خدایا، یہاں یا متحرک کو حرف یا کے طور پر ادا کرتے ہیں، یہاں اس کو یا کی اپنی پوزیشن ہوگی، یعنی پر جو علامت ہے اس کے مطابق پڑھا جائے گا. خدایا، یہاں خدایا نہیں کریں گے، خدایا. یہاں پھر الف کے بعد لام آ گیا، الف حمزہ کے الف کے اوپر ہم لگائیں گے فتح حمزۃ الوصل کے اوپر. القوی، چلیں بہت بہت شکریہ. اچھا یہ رہ گیا ایک جی. خالی دندانہ. تو قرآن کریم میں بعض الفاظ میں متحرک حروف کے درمیان ایک دندانہ کی شکل لکھی ہوتی ہے، اس کو تلفظ میں ادا کیا. یہ لکھنے کا ایک طریق ہے علیحدہ ہی، یعنی جیسے یہ یراہا، تو یہ ہا سے پہلے جو ریڈ کلر میں دندہ سا ہے اسے نہیں پڑھنا ہے دندانے کو، یراہا نہ ہی سے کنفیوز ہونا ہے. آگے اسی طرح یہ دیکھیں کاف صرف کا پر فتح ہے، یہ ساتھ ایکسٹرا یہ دندانہ جو لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں. نراک مسواہو، نہیں سوری مسواہو. یہاں دیکھیں مولا کے بعد درمیان میں یہ دندانہ ہے فالتو. مولانا، یہاں سے کوئی مس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ مس ہو گیا یا علامت نہیں، یہ ہے ہی فالتو، لکھنے میں آئے گا صرف. ارانی
قاکم ترانی. ٹھیک ہے. حروف چلے مقطعات. نہیں جی بس ٹھیک ہے، آج ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے. اب باری باری انشاءاللہ. میں نے کہا تھا کہ جو حروف جو ہم مدات پڑھی ہیں، اگر آپ کو مدات کی پریکٹس کرنی ہے تو حروف مقطعات سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ مد لازم بھی ہے، اس لیے آپ نے اس کو جس حرف کے اوپر بھی یہ مد لازم ہے آپ نے اس کو لازمی لمبا کر کے ادا کرنا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ باری باری چانس دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر آپ سب کو. تو آپ پلیز ہاتھ کھڑا کریں تو ساتھ ساتھ پھر ہم پڑھتے جائیں گے، سب کو انشاءاللہ موقع دینے کی کوشش دور کریں ہی کیا. گے. G5 QC میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ٹھیک ہے. پلیز پڑھیں ہاں جی تعوذ تسمیہ کے ساتھ. اچھا جی میں ایک سیکنڈ. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اسکرین آ رہی ہے آپ کو واضح نظر رفیع صاحب؟ جی 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 آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے. جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، جی صحیح تعوذ پڑھے نا، اس پہ تو بڑی لمبی بحث ہوئی ہے تعوذ کے اچھا اوپر. تو آپ سمجھیں کہ اسٹیج پہ کھڑی ہیں کمپٹیشن میں، ایسے پڑھیں اچھا جی. بہترین کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. میم پر 2 سیکنڈ اس کو گنا کرتے ہوئے رکیں. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. اچھا، ابھی ہم نے ویسے تو پڑھا نہیں ہے ابھی تک. ہم نے ادغام کا اصول اگلی چند کلاسوں میں وہ سارے ہم قواعد پڑھیں گے، نون ساکن و میم ساکن کے قواعد. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حرف کی جو آواز ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر اندر کیسے وہ حرف لکھا ہوا ہے. جیسے اگر آپ لام لکھے تو لام کو یہ دیکھیں لام کو جب ایک تو لام ایسے ہے نا لکھا ہوا، یہ حرف ہے، لیکن اصل میں یہ ایسے ہے. یہ دیکھیں لام الف اور میم یہ ہے جی ٹھیک. تو جب اور آگے پھر یہ میم ہے تو وہ میم ایسے لکھا ہوتا ہے میم یا اور یہ ٹھیک ہے، جی اور یہ اس کو. اب یہ دونوں جب میم کے بعد میم اور جب ملتے ہیں آپس میں تو پھر ادغام ہوتا ہے. وہ دونوں کو آپ نے ایسے اچھی طرح ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے. تو جہاں پہ ادغام نہیں ہوتا جیسے لام اور را کا ادغام نہیں ہوتا، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ تو یہ پھر علیحدہ علیحدہ حروف ادا ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ واضح آپ کو ادغام کر کے دکھانا چاہیے. اور جیسے بتایا تھا کہ تھوڑی گنا کی آواز آنی، ادغام ود گنا اس ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. جی ادغام ود گنا. جی 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 ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا اب یہ قاف ہا یا عین صاد. اس میں نہیں، جو پہلا کاف ہے سارے آپ تو نے نا علیحدہ علیحدہ حروف ادا کیے توڑ توڑ کے. وہ ساتھ ہے نہیں، لے کے. ہاں پہلا کاف جو تھن ہے موٹا کر کے نہیں پڑھنا اس کو، گو یعنی کہ فل ماؤتھ لیٹر نہیں ہے. پہلا یہ بھی صحیح کریں. کاف
हा या ऐन सॉद। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अब 5229 मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन सॉद। यहाँ पर आइन के बाद जो है वो इख्फा कर, हाँ इख्फा कर सकते। इख्फा भी होगा ये, क्योंकि नून और सॉद के ये जंक्शन देखें ना, आइन को हम ऐसे लिखते हैं ना, जी आइन ये या और फिर ये नून जी साकिन, तो बिल्कुल आगे साद इज वन ऑफ द हरूफे इख्फा, जी। वो भी हमने कायदा पढ़ना है, लेकिन वो ठीक है आपने पॉइंट आउट किया है, तो यहाँ वो आपने करना है इख्फा, ठीक है। तो हा तो सीम फिर पढ़े। तो सीम आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, चले आगे पढ़े। तो सीम। हाँ ठीक है, ये देखें ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे आवाज अलग होनी चाहिए, क्योंकि कोई दवाम नहीं है, कोई एक फाद का कोई कायदा यहाँ नहीं लगता, तो बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, ठीक है। अच्छा अब ये पढ़े लाइन नीचे वाली। जी। नशा जज़ा तफ्ताउ नबाउ अद्दुअफ़ाउ यदरउ। जी वेल डन, कलकला आपने फौरन पिक किया, ठीक है, जज़ाकमुल्लाह, वेल डन। अब G5245 मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पढ़े। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप ये ऊपर वाली लाइन पढ़े, ये वाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबाउना। उससे पहले लफ्ज पहले पढ़े। आबा नहीं, आबा से पहला वाला लफ्ज एक। ये भी है ना एक। सॉरी, और मैंने जूम किया था तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। यबदउ। ये कलकला करें सही तरह। यबदउ आबाउना इमराउ। ध्यान से दोबारा, तीसरा ये लफ्ज दोबारा ध्यान से पढ़े। आबा वाला पहले मैं आबा ठीक कर लेंगे, जो निशान लगाया मानव साहब ने। ओके। आबाउना निशान इज स्टिल देयर। ठीक है, बड़ी ठीक है, मदद है, 4 से 6 सेकंड वाला लंबी करनी थी, आपने छोटी वाला पढ़ा था इसलिए निशान लगाया था। ओके। आबाउना नहीं, नहीं है ये, देखिए अलिफ पर कौन सी अलामत है जी, ये वो वर्टिकल फतह। हाँ पता है भाई, 2 सेकंड वाला लंबी करेंगे, नहीं। हाँ, आबाउना आगे इमराउ। देखो, इम के बाद रा पर कौन सा साइन है? सॉरी, एक मिनट। इमरुउ नहीं, ध्यान से देखें, हमजा के ऊपर कौन सा साइन है? मुझे इसमें फतह नहीं है इसके ऊपर। नहीं, तनवीन है, दम्मा की तनवीन है ना। सॉरी, हाँ जी। ओके, मैं उसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ।
امرؤ اولیاؤہ. اچھا یہاں یہ مد اور پلس ہو. نہیں، اگر اس کو یہاں وقف کریں، آپ سمجھے وقف کرنا تو کیا کریں؟ اوکے. اولیاؤہ. کیسے وقف کرنا؟ اچھا وقف کے قاعدے ابھی نہیں پڑھے ہم نے، لیکن طائب بوتا کا ذکر تو ہوا تھا ویسے. ٹھیک ہے اب اوکے اوکے. اولیاؤہ. ہاں، تو یہ مد آپ نے صرف اس وقت پڑھنی ہے جب آگے آپ کنٹینیو ایسے ریڈنگ کرتی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر مد ختم. اور یہ مد بھی طائب مربوطہ ہا ایک اسپیشل ہے، اس کی پھر ہا ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک. جی. اچھا آپ ادھر آئے، یہ پڑھیں. کاف ہا یہ یا کاف نہیں ہے، سارے اس کو اس طرح پڑھ کاف رہے ہیں عموماً کاف اس والے سے. سمائلی فیس کر کے، سمائلی وہ فیس کر کے، کاف نہیں ہے. کاف کاف اس کو کاف. اس طرح پڑھیں. ہاں اس طرح. کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ ہاں عین کے بعد اس میں بھی یہاں ہوگا نا. یہ بھی نا حروف لین کی طرح پڑھیں. آئین حروف عین صاد. تو ہا تو سین میم. تو سین. جزاکم اللہ. یہاں اچھا آپ نے ادغام جہاں ضرورت تھی وہاں پہ صحیح ادغام کیا، بہت بہت شکریہ. 5283 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. 5283. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. یہ دوبارہ پڑھیں گا، میم پر گنا تھوڑا کریں 2 سیکنڈ دوبارہ پڑھیں گا. ادغام بالگنا. طاسيم ميم. طاسين ياسين صاد. آپ نا جو یا پر جو فتح شبیہ ہے اس کو زیادہ لمبا کر کے سین کو ذرا کم لمبائی ہوتی ہے. اگر یا کو دل میں رکھیں گے 2 سیکنڈ ہے تو یا 2 سیکنڈ کر کے سین کے جو پراپر آواز ہے 4 to 6 سیکنڈ وہ آواز لمبی کر سکتی ہیں. وہی اسٹیمنا ذرا خرچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہر ایسے لکھا جاتا ہے نا، یہ دیکھیں تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جی صاد. نہیں، یہ میں نے اسی لیے اسپیشل آپ کو دکھایا کہ یہ دال ہے سکون کے ساتھ، تو یہاں پہ کیا کلکلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صاد. نہیں لمبی آواز کریں نا تو بڑی اس کے بڑے کبیر ہے، اسٹیمنا بنا کے آواز کھینچیں. صاد. آپ کلکلا نہیں ہوا، دوبارہ کریں ٹرائی. صاد. چلے شکریہ بہت بہت. 5290 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. یہ دیکھیں
इतना आपने या पढ़ना है ना, तो सीन को आपने इतना पढ़ना है। ये अब पढ़े, इन दोनों लाइनों को देखें और फिर पढ़े। यासीन दौद, नहीं, दौद कहाँ है? सॉरी, सौद, और लंबा करें आवाज, स्टैमिना बना के। सांस सौद, ये पढ़े। हा मीम आइन सीन कॉफ, कोई बीच में वक्फा नहीं करना। ओके, हा मीम आइन सीन कॉफ। हाँ जी, वक्फा भी ना और आपस में जुड़ा भी ना, ठीक पड़ा बात। यहाँ अभी मैंने वो अभी इख्फा का कायदा नहीं पढ़ा, लेकिन अभी किसी ने बड़ा अच्छा उसको किया था। आइन के बाद ये देखे मैंने, आइन लिखा जाता है इस तरह, आइन, ये एंड पे नून साकिन आता है, नून साकिन के बाद ये हरूफे इख्फा में से है सीन है। तो जी जब आप इसको मिलाएंगे वो आवाज वहां पे वो हल्की हाफ गुन्ना की आवाज पैदा होगी, वो खुद ब खुद साथ पूरा मिल के पढ़ा जाएगा लफ्ज जो है ना। alright. तो पढ़ें जरा। आइन सीन कॉफ, नहीं, रफी साहब पढ़ें प्लीज। आइन सीन कॉफ, नून पर गुन्ना हो, सीन कॉफ। जी मैं ट्राई करती हूँ। आइन सीन कॉफ, नहीं देखें, सीन, थोड़ा नून को लंबा करें, गुन्ना करें। सीन हाँ जी, कॉफ, ऐसे ऐसे। कॉफ नून। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। 5289 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। जी, यहाँ सही इख्फा दोनों जगह पे आपने किया है। तो ये प्रैक्टिस चाहते हैं ये हरूफ, तो अगर तो आपने वैसे भी सांस लंबा हमने करना है, तो इन हरूफ की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको पढ़ने के लिए 15-16 सेकंड चाहिए कम से कम, इस को पढ़ने के लिए। तो घर में अगर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करते रहे ना, तो काफी सांस की प्रैक्टिस हो सकती है। प्लीज इसको पढ़े। जी, काफ है या आइन सॉद। हाँ साहब, चेक कीजिएगा कितने सेकंड लगते हैं, मैं जरा इसको ट्राई करता हूँ। काफी लंबी आवाज है जी। नहीं, मेरे पास नहीं है वो अभी इस वक्त, तो बाद में कर लेंगे, टाइम अच्छा थोड़ा ठीक में है, 2-3 रहते हैं जी। ठीक ये ठीक। पढ़े। ताहा। वेल डन, आपका अच्छा है तलफ़ुज़ माशाल्लाह। चले 5249 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज जी पढ़े आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम तासीन काफ
قاف ہا یا عین صاد 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 طہ بہت شکریہ، جزاکم اللہ. آگے ہنا صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے؟ رفیع صاحب آج ہمارے انصار اور خدام نہیں کسی آئے نہیں ہے، مجھے آئی ڈیز چیک کرنی پڑنی ہے. ہاں یہ جو ان کو تو آئی ڈی بھیجی ہوئی ہے جو پڑھے ہیں. پڑھے پلیز یہ. جی میں نے ہنا صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. لاسٹ ٹائم میری آئی ڈی تو تھی، لیکن وہ لاسٹ ٹائم کوئی اور بھی میری آئی ڈی پہ مطلب 2 آئی ڈی تھی سیم، تو اس لیے میں نے پھر نام چینج کر دیا تھا. اچھا چلیں جی. سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بسم پڑھیں. اللہ. اعوذ نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد طہ. ہاں یہ نا مجھے اندازہ ہے اس کے بارے سانس نہیں ہے، میرا بھی اتنا لمبا سانس نہیں ہے، لیکن گھر میں پریکٹس کرنے کے لیے یہ ہے. آپ اپنے سامنے اس کو رکھ کے قرآن کریم کو کھول کے تو اس کو پلیز گھر میں نا سارے پریکٹس کریں. اگر آپ مدات کی اچھی پریکٹس کرنی ہے تو حروف مقطعات نکال کے ان کی اچھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، یہ پڑھیں. میم پر گننا نہیں ہوا، سین کو میم کے ساتھ ادغام کریں گی نا تو میم پر 2 سائڈ گننا کرتے ہوئے سٹلاس دے کے پھر میم پڑھنا ہے. بات پڑھائی کریں پلیز. نہیں دیکھیں سین میم ایسے. اچھا 2 دفعہ ہم نے گننا پڑھا ہے. گننا کی تعریف بتائی کیا ہم نے پڑھی تھی؟ کہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا، جی ناک اس میں کو گننا ٹھہرا. کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے شکریہ بہت. 5300 اب 2 صرف میں لے سکتا ہوں جلدی سے، 2 ہی رہ گئے ہیں انشاءاللہ. السلام پھر ختم کرتے ہیں ہم. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم طاسین. یہ جو تو دونوں دفعہ بولا نا آپ نے تو چھوٹا بولا ہے. تو 2 سیکنڈ کم کریں. تو سین نہیں جلد تھوڑی سی. طاسین جی میم طاسین. الف لام میم الف لام میم صاد. ہاں اب یہ میں ایک بات واضح کر دوں. اب ہر کوئی اپنے اینالائز کرے اپنی اپنی جو ریسیٹیشن ہے گھر میں، کہ یہ ساری ہے مد لازم کی مثالیں. مد لازم کا مطلب کہ آپ نے ہر صورت میں ان کو اتنا لمبا کر کے ضرور پڑھنا ہے. تو جب ہم قرآن کریم کی عام تلاوت گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ مد لازم کے طور پر اس کو لمبا کر کے ضرور پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس وقت ہم تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، اس کو مد لازم کے طور پہ نہیں پڑھتے. تو کوشش کرنی چاہیے. اب آخر پہ صرف میں معذرت چاہتا ہوں 2-3-4 منٹ اوپر ہو گیا. یہ لاسٹ 5328. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی پلیز پڑھیں. میں نے ایک تو پہلے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مدات آپ نے ابھی پڑھائی ہیں یہ ان کے نام یاد رکھنے ضروری ہیں؟ نہیں، آپ کو نام یاد رکھنے ضروری. جب آپ کو یہ اصل میں یہ ہے کہ پہچان ہونی چاہیے کہ مد، پہچان. جی دیکھیں نا اب ٹھیک ہے. اگر تو مد متصل ہے اور آپ اس کو علیحدہ سے پڑھ دیتی ہیں تو آپ کو اس کا قاعدہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں جی مد جی متصل کون سی ہے، مد منفصل کیسی ہے، اس کی کیا شرط ہے، میں کس کو وقف کے دوران میں حذف کر سکتی ہوں، کس کو نہیں کر سکتی، کون سی ایسی مد ہے جیسے مثلا محروف مدہ کے بعد اگر ساکن حروف آ جاتے ہیں یا مشدد حروف آ جاتے ہیں اس کو آپ نے ہر حال میں لمبا کر کے پڑھنا ہے، وہ مد لازم ہے. جی تو اگر آپ جی آپ وہ کر سکتی ہیں تو کوئی کسی نے تو اس وقت آپ کو پوچھنا نہیں ہے کہ یہ اس کا نام کیا تھا. اصل میں تو قاعدہ ہی آنا چاہیے. بیسک نہیں جس تلفظ طرح صحیح ہونا مطلب چاہیے. آپ جس طرح بعد میں ٹیسٹ لیتے ہیں جب آپ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تو نہیں اس نہیں، میں وقت آپ کوئی نام ٹیسٹ تو نہیں نہیں ہوگا، پوچھیں؟ نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں اچھا ہوگا، نہیں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف ٹھیک ہم ہے. اچھا تلفظ ٹھیک ہے. ٹھیک کر رہے ہیں، ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. چلیں. چلیے میں پڑھتی ہوں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، آواز کٹ گئی. الف دوبارہ پڑھیں، آواز کٹ گئی تھی آپ کی. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف دیکھیں نا لام. لام کو اتنا ہی تقریباً پڑا ہے، تھوڑا سا چھوٹا آپ نے را کیا، لیکن حالانکہ ان کے 2-3 سیکنڈ کا فرق ہونا چاہیے دونوں میں. ٹھیک ہے. الف لام را. الف لام میم سگنل پرابلم بھی ہے را. آواز. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب صرف جزاک ہمیں اچھا آپ کا تلفظ ہے رفیع صاحب، جی دعا پڑھیں تو پھر انشاءاللہ جی کلاس جی. کا اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.